السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ فیروز وٹواں کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے منے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، غلط راستے پہ انسان جتنا بھی لمبا فاصلہ طے کر چکا ہو، عافیت اسی میں ہے کہ انسان وہیں سے واپس لوٹ پڑے، کیونکہ اس کا ہر قدم اسے منزل سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف، رب کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنات کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ جیومیٹری پڑھنے والے ہمارے طلبہ خط مستقیم کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پڑھانے والے اساتذہ بھی، کہ 2 پوائنٹس اور 2 نقطوں کے درمیان مختصر ترین اور سیدھی ترین لائن جو ہوتی ہے اسے خط مستقیم کہا جاتا ہے۔ ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف رحمان ہے، درمیان میں جو مختصر ترین، شارٹ ترین اور بالکل سیدھا ترین خط اور رستہ ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور سیدھا ترین اور مختصر ترین وہ رستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وہ محمد کریم علیہ السلام کا بولا ہوا، تولا ہوا، کہا ہوا، فرمایا ہوا، اپنایا ہوا، کر کے دکھایا ہوا، یہ وہ عمل اور رستہ ہے کہ جو ہمارے سامنے بڑا واضح ہے۔ امت کو رحمان کے اوپر، رحمان کے قرآن کے اوپر اور صاحب قرآن پر اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا۔ جب رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، خالق و مالک ایک ہے، محشر کا میدان ایک ہے، تو پھر انسان یہاں آ کے اپنے اپنے معاملات میں الجھ جائے تو عقل مندی نہیں۔ آج کی اس نشست میں پیغمبر انقلاب
کی سیرت کو مد نظر رکھ کے، آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے ایسے انقلاب کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مفید ہو۔ انقلاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انقلاب غلط ہے اور ایک انقلاب درست ہے۔ انقلاب کا معنی کسی چیز کو بدل دینا ہوتا ہے، اس کی حالت کو تبدیل کر دینا۔ آپ اس وقت میری آواز پورے جاندار طریقے سے سن رہے ہیں، لیکن اگر کوئی انقلاب برپا کر دیا جائے، اس وقت مائک کا پیچھے ہٹا دینا انقلاب، یہ وہ انقلاب ہے کہ جو مجھے اور آپ کو آواز کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہونا، اس کو دوبارہ اس مقام پر لے آنا کہ جہاں رابطہ رہے، آنے کا مقصد پورا ہو، یہ انقلاب مفید ہوتا ہے طرفین کے لیے۔ دنیا ہماری سوچ، ہماری نیچر، ہماری کیفیت، ہماری حالت، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس کو مختلف جہتوں سے لا کے اپنے اپنے مقاصد کے لیے بدلا ہے۔ میں آج مختلف چیزیں نہیں بلکہ وہ چیزیں جو تمام ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسالک میں کامن ہیں اور سب کے ہاں وہ پائی جاتی ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، لینے اور اپنانے میں، سیکھنے سکھانے میں، وہ سب کے ہاں برابر مسلمہ اور قبول رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں پر پھر بھی اعتراض کہ یہ ایک نہیں، ایک ہونے کی دعوت نہیں؟ بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، میں نے ان کو دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک دعوت ایسی بھی ہے کہ اگر ہم سب مل کے اس کو لے لیں تو ایک ایسا انقلاب آئے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور حجاز کے ماحول میں پیدا کر دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کے سوچیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ برتن محرومی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس برتن بھی ہو اور ضرورت پورا کرنے کے لیے مواد بھی مل رہا ہو۔ دودھ دینے والا دودھ لے کے آیا ہے، در پہ چل کے آیا ہے کہ جناب دودھ ڈلوا لیں، اور آپ دودھ ڈلوانے کے لیے اس کے پاس اپنی کین لے جائیں اور کین کا ڈھکنا نہیں کھل رہا ہو، تو دوتی آپ کو کیا کہے گا کہ اس کا ڈھکنا کھولیے، منہ کھلا ہونا چاہیے، میں دودھ کہاں ڈالوں؟ آپ کے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اگر اس برتن کا جو خالی ہے ڈھکنا کھلا نہیں ہوگا تو اس میں دودھ نہیں جانے والا۔ اور اگر آپ جگ لے بھی آئے ہیں، پتیلی، کوئی برتن لے آئے ہیں، آپ اس کو الٹا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، منہ نیچے ہو اور اس کا پیندہ اوپر ہو، تو کوئی بھی 2 لیٹر 4 لیٹر 2-5 کلو دودھ جو ہے وہ اس میں نہیں ڈالے گا، اور اگر نیچے سے ڈالنے کی کوشش بھی کرے گا تو بیکار ہے۔ میرے رب نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز آسمان سے اتاری ہے، جسے شریعت کہتے ہیں، کلام اللہ، کتاب اللہ کہتے ہیں، جسے سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں اس کو لینے کے لیے برتن بھی دیا ہے، برتن بھی دیا ہے۔ اب اللہ نے عقل کے اس برتن کو
جب ہمیں دے دیا، اگر ہم اس کو کھلا رکھ کے کوئی چیز لیں گے تو اس میں آ جائے گی، لیکن اگر اس کے اوپر نفرتوں کا ڈھکن، تعصب کا ڈھکن، دوریوں کے ڈھکن، تقلید و جمود کے ڈھکن اور برادری ازم کے ڈھکن، رنگ کلر کے ڈھکن، یہ ڈھکنے لگا کے جب ہم کچھ لیں گے تو کتاب اللہ کی بارش کی ایک بوند بھی نہیں جائے گی۔ اور اگر ڈھکنے کھول لیں، ماحول اور معاشرے میں آ کے قالب کو اور برتن کو الٹا کر کے پھر لینے کی کوشش کریں تو کتاب و سنت کی بوند اس میں نہیں جانے والی۔ لہذا عقل کے برتن کو سیدھا بھی رکھیے گا، کھلا بھی رکھیے گا۔ میں ان چیزوں کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور میرا درد بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں کامن ہیں، برابر ہیں، ان کو مانا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے۔ میرے گھر میں اگر دال پکی ہو، میرے گھر میں دال پکی ہو، آپ منہ چڑھائیں، اپنے تیور بدل جائیں اور لوگوں میں باتیں کریں کہ جناب یہ بھی کوئی پکانے والی چیز تھی، پیٹ میں درد، مسئلے مسائل، گڑبڑ ہوتی ہے۔ جب میں آپ کے گھر جاؤں اور وہی دال پکی ہوئی ہو، آپ اس کی تعریفیں کرنے لگیں تو پھر کوئی ہے نا کہ ناپ تول میں کمی ہے۔ لہذا دنیا میں نہ سول کورٹ بڑی، نہ سیشن کورٹ بڑی، نہ ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ بڑی۔ میرا ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی کورٹ ہے اور عدالت ہے تو وہ انسان کے ضمیر کی عدالت ہے، بشرطے کہ ایمان کا جج موجود ہو۔ پھر انسان صحیح تولتا ہے، صحیح بولتا ہے۔ تو اپنے ضمیر کی عدالت میں ایمان کے جج کو ذرا بٹھائیے۔ میں کچھ دینے لگا ہوں، تولیے، اگر وہی چیز میں کہوں تو برا ہو جاؤں، آپ کے گھر میں، دین میں، عقیدے میں، نیچر میں، گھٹی میں، بنیاد میں، سبق میں، درس میں، لیکچر میں وہی چیز پائی جائے تو پھر جو ہے وہ اچھی ہو۔ تو کیوں نہ ان چیزوں کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو آپ کے پاس بھی ہیں، جو میرے پاس بھی ہیں۔ بھائیو، فیروز وٹواں میں اذان ہوتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، انسانوں کی تعداد، مسلک کو اپنانے والے لوگوں کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ شہر میں جتنی بھی مسجدیں، جتنی بھی مساجد ہیں، سب ایک دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں دکان بند کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، مسجد کی طرف آنے سے پہلے میری دعوت سن لو، میرا پیغام سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 بار۔ یہ سارے مسالے عربی میں کلمات، حرکات اور سکنات، زبر زیر شد مدے، اس کے نقطے، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ مسجد اہل حدیث کی ہو، مسجد جو ہے وہ احناف کی ہو، کسی بھی فرقے اور جماعت کی ہو، کلمہ پڑھنے والوں کی دعوت عربی زبان میں ایک ہے کہ لوگوں مسجد میں آنے سے پہلے، نماز کی تیاری سے پہلے میرا عقیدہ سن لو، میں بلا رہا ہوں، آؤ سارے رشتے چھوٹے کر کے اس بڑے سے رشتہ جوڑ لو جس سے رشتہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سب رشتے چھوٹے، سارے تعلق چھوٹے، سارے ناطے حقیر ہے۔ اگر سارے رشتوں کے اوپر کسی رشتے کو ترجیح دی جا سکتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا رشتہ وہ اللہ کا ہے۔ کسی مسلک کا اختلاف ہو تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہی دعوت میں بازار میں اردو میں بھی دیتا ہوں، میں پنجابی میں بھی یہی بولتا ہوں،
میں انگلش میں بات کروں تو یہی بولوں گا، میں مقامی لب و لہجے میں گفتگو کروں تو یہی ہوگی، میں عربی میں کہہ رہا ہوں تو یہی کہہ رہا ہوں. لیکن فرق ہے میرے میں اور میرے دوست میں. میرا ہمسایہ عربی میں تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ فیروز وٹواں کے لوگوں، میرے محلے کے لوگوں، میری گلی کے لوگوں، میرے قرب و جوار کے لوگوں، سارے رشتے چھوٹے ہیں، اللہ کا رشتہ سب سے بڑا ہے، سب سے ناتا توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑ لو. میں کہتا ہوں کہ یہی دعوت اردو اور پنجابی میں بھی اپنے ساتھیوں کو دے. تیرے میرے مسلک میں اختلاف کوئی نہیں، فرق اتنا ہے کہ زبان تیری ہوتی ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے. زبان تیری، گھر تیرا ہے، اذان تجھے میں نے نہیں سکھائی، یا تیرے والد محترم نے یا والدہ نے یا گھر میں آنے والے ٹیوٹر اور قاری جی نے یا جس مدرسے اور مسجد میں تو پڑھا ہے تیرے استاد نے. استاد بھی تیرا، گھر بھی تیرا، کتاب بھی تیری، جناب بھی تیری، زبان تیری، مائک تیرے، اسپیکر تیرے، علاقہ تیرا، مسجد تیری. لیکن جو دعوت دی جا رہی ہے اللہ اکبر، وہ عقیدہ میرا ہوتا ہے، تیرا میرا اختلاف نہیں. تو اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں نا، اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن جب یہی دعوت اردو اور پنجابی میں ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی چھوڑیں بات فرقہ واریت کی چلی گئی. کیوں؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. وفا مانگ رہا ہوں، جو لفظ تو بولتا ہے اپنی ضمیر کی عدالت کے ترازو میں ان کو تول تو صحیح. اس کے بعد دعوت کیا ہوتی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہی اذان ہے نا آپ کی، سب یہی کہتے ہیں نا. اشہد، محلے والوں، علاقے والوں، چوک چراہے والوں، مارکیٹ بازار والوں، گھروں میں رہنے والوں، بزرگوں جوانوں، مردوں عورتوں، سب کے سب سنو، میں گواہی دے رہا. گواہی کا معنی کیا ہے؟ میری آواز گواہ، میری زبان گواہ، میرے سننے والے گواہ، میرا مائک گواہ، مائک کی تاریں گواہ، اس میں برقی رو گواہ، میرے در و دیوار گواہ، زمین آسمان گواہ، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ. اللہ الہ الا اللہ. کائنات میں رب کے در کے علاوہ سر رکھنے کی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. یہ سبق میں نے نہیں پڑھایا، اذان تجھے میں نے نہیں سکھائی. گھر بھی تیرا، مدرسہ بھی تیرا، کتاب بھی تیری، استاد بھی تیرا، جناب بھی تیری، معلم بھی تیرا، قاری بھی تیرا، وجود تیرا، بیٹا تیرا، اولاد تیری، مائک تیرے، سپیکر تیرے، مسجد تیری، منبر و محراب تیرا، اذان دینے والا مؤذن تیرا. لیکن جو دعوت دے رہا ہے وہ عقیدہ میرا ہے کہ لوگوں رب کے در کے علاوہ سر کہیں اور رکھا نہیں جائے گا. ہے اس میں کوئی اختلاف؟ اور یہ 2 بار کہتا ہے، سارے کہتے ہیں. اگلی دعوت اس کا معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں شریعت صرف اللہ کی، اللہ الہ الا اللہ، حکم صرف، معبود صرف، غلامی اور نوکری اور چاکری کسی کا آرڈر مانا جائے گا صرف اللہ کا. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی کہتے ہیں نا، 2 بار کہتے ہیں. پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ عربی میں کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں، کسی کا فرق تو نہیں ہے، سب کے جملے ایک. اور یہ وہ دعوت ہے، 1400 سال گزر گئے، وہ دعوت جو مکے میں تھی، وہی دعوت جو مدینے میں تھی، وہی باز گشت جو 14 صدیوں تلک بدلنے والا بدل نہیں سکا. دنیا کے دن بدلے، ایام بدلے،
मौसम बदले, अहवाल बदले, अतवार बदले, तरीके बदले, गुफ्तगू बदली, लबो लहजा बदले, जुबानें बदली, कौमें बदली, जमानो मकान बदल गए, अगर नहीं बदली तो दावत नहीं बदली। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के लोगों, तरीकत सिर्फ एक नाम को पीरे तरीकत माना जाएगा जिसे मोहम्मद कहते हैं। मैं गवाही देता हूं, मुअज्जिन क्या कह रहा है? मैं गवाही देता हूं। उसे किसने सिखाया? इसके उस्ताद ने। उस्ताद भी तेरा, कारी भी तेरा, मुअल्लिम भी तेरा, खतीब भी तेरा, दाई भी तेरा, बाप है तो तेरा, मां से सीखा तो तेरी है, चचा से सीखा तो तेरे हैं, फूफा से सीखा तो तेरे हैं, ननियाल ददियाल से सीखा तो सब तेरे। जुबान भी तेरी, लेकिन दावत अकीदा के पीरे तरीकत सिर्फ एक को माना जाएगा जिसे मोहम्मद कहते हैं। 14 सदियों में ये नाम बदला तो नहीं जा सका, तो सब मुत्तफिक है ना कि शरीयत अल्लाह की, शरीयत अर्श वाले इलाह की, तरीकत मदीने वाले मुस्तफा। सबकी दावत काम ले लेना चाहिए, इख्तिलाफ तो नहीं। उसके बाद एक अज़ान है, मुनादी है, हैया अला सलाह, हैया अला सलाह। ये जुमले हैया का माना है आओ, हैया अला सलाह। आपने कभी ये नहीं पूछा कि अस्सलाम या इस्लाम क्यों लगा है? अगर दावत ये होती कि लोगों मस्जिद में चले आओ, अपना अकीदा लेके, अपना मसलक लेके, अपना ग्रोह लेके, अपनी जमात लेके वुज़ू करो, मस्जिद सबके लिए है, जैसे दिल में आए नमाज पढ़ो, जैसी मर्जी पढ़ो, अगर ये बात होती तो फिर जुमले होने थे हैया अला सलातिन, हैया नमाज जौन सी मर्जी पढ़ना, कोई सी जौन सी मर्जी पढ़ लेना, जो तुम्हारी है वो पढ़ लेना, नहीं, सारे मसालिक, सारे फिरके, सारे करो हैया अलस सलाह। लोगों आओ उस खास नमाज की तरफ जिसकी दावत बिलाल देते थे और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चढ़ के जमात करवाते थे। वो नमाज कौन सी थी? अस्सला, वो खास नमाज, अलिफ लाम माऊद ज़हनी, ज़हन उस तरफ लेके जाओ जो नमाज मदीने में होती थी, जो नमाज आका मीना में करवा गए, जो आपने मुज़दलिफा में पढ़ाई, जो आपने अरफात में पढ़ाई, जो आपने बैतुल्ला में पढ़ाई, जो आपने मस्जिद नबवी में पढ़ाई, हैया अलस्सला, उस खास नमाज की तरफ आओ। देख, जुबान तेरी है, अकीदा मेरा, अज़ान तेरी, मुअज्जिन तेरा, मस्जिद तेरी, मिंबर व मेहराब तेरे, लेकिन जो अकीदा तू बयान कर रहा होता है वो मेरा है। फिर तू बाहर निकल के मेरे से लड़ता क्यों है? जो अल्लाह के घर में है वो अपने घर में भी हो जा, जो मस्जिद के अंदर है वो मस्जिद के बाहर हो जा, जो तू यहां अल्लाह की दरबार में है वो जरा बाजार में भी हो जा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। वफा मांगता हूं, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है करने की वफा। हैया अलस्सलाह कहते हो, क्या ख्याल? उसके बाद हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। सारे कहते हैं ना, अल फलाह ही कहते हैं ना, ये है कि जौन सी जो तुम समझते हो वो कामयाबी नहीं, अल फलाह वो कामयाबी जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जिस अंदाज में उसको अपनाया था वो अंदाज अपनाओ, वो नमाज अपनाओ, वो अकीदा अपनाओ, वो कौल बोल तौल अपनाओ, वो गुफ्तार और किरदार अपनाओ, जिसके नतीजे में कामयाबी मिलती है, जिसको महबूब के सहाबा ने अपनाया। चलते चलते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसमें भी कोई फड्डा है, इसमें भी कोई तेरा मेरा झगड़ा है।
کیوں بھائیو؟ الصلاۃ خیر من النوم، دنیا میں کہتی ہے جو متفق مسئلے ہیں پہلے وہ تو کر لینا. یہ پوری دنیا کا متفق مسئلہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. کتنے فیصد لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اس میں نہ سنی کا اختلاف، نہ شیعہ کا اختلاف، نہ وہابی کا اختلاف، کسی مسلک کا نہیں. سب کہتے ہیں کہ الصلاۃ. آپ لوگ ہمارا اس میں کتنا ساتھ دیتے ہیں؟ بولیے، یہ تو متفق مسئلہ تھا. آگے بڑھیے، پھر کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے دعوت دینے سے پہلے، بلانے سے پہلے جو اپنا مسلک، جو اپنا عقیدہ، جو اپنی زبان، جو اپنے بول رکھے تھے پھر سے تول لو. سارے رشتے چھوٹے کرو گے تو اللہ کو مل پاؤ گے. سب سے بڑا رشتہ کس کا؟ اللہ کا. اور پھر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. رشتے کی بنیاد یہ ہے کہ سارے دروں سے سر اٹھا کے ایک رب کے در کے ہو جاؤ. یہی تھی نا. مسجد میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا در. اور باہر نکل کے سائیکل پہ سجا کے پیدل چل کے کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کون ہے یہ؟ وہی جو کہہ رہا تھا نا اذان میں لا الہ الا اللہ. آگے بڑھیے، مسجد میں آ گئے، اپنا اپنا مسلک لے کے آ گئے. آپ کو کم از کم نماز میں نے نہیں سکھائی. نماز کا سبق وہ سبق ہے جو یا ابو سکھاتے تھے، یا امی نے سکھائی، یا تایا تائی، چچا چچی، پھپھو نے، خالہ نے، یا اپنے گھر کے کسی آنے والے قاری صاحب نے، یا اپنی قریب کی مسجد میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنا ہی نا سارا کچھ. دیکھ آج باپ تیرا اور تجھے تیرے باپ کا سبق یاد دلا. اماں تیری، ماں سے وفا کا کہہ رہا ہوں. استاد، معلم، قاری، مسجد میں مدرسہ، ادارہ، انسٹیٹیوٹ سب تیرا. لیکن جو سکھا گئے وہ عقیدہ میرا، کہیں سازش تو نہیں ہو گئی؟ سوچنا ذرا. کہا بیٹا جب نماز کے لیے کھڑے ہونا قبلہ رخ کھڑے ہو جانا، نظریں جھکا لینا، اور کیا کہنا؟ اللہ تیرا بندہ ہوں، کیے پہ شرمندہ ہوں، آیا ہوں. اچھا گناہ چھوڑ کے آیا، سب سے ناتا توڑ کے آیا؟ جی. مولا نے کہا سرنڈر ہو جا، ہینڈز اپ، رفع الیدین کر لیے. ماں باپ نے پکڑ پکڑ کے سکھایا تھا کہ نہیں کہ بیٹا یوں اٹھا، یوں اٹھا. یہ اگلی الگ بات ہے کہ اس کو کیسے، اس پہ الگ کبھی ٹاپک زندگی ملی تو کیوں، کیسے، صحیح کیا ہے، پراپر کیا ہے، پکڑ کے کہا کہ اٹھانا. تیرے میرے میں اختلاف تو نہیں. ہینڈز اپ ہو جا، رفع الیدین کر لے، سرنڈر ہو جا. انسان گناہ کر کے، غلطی کر کے انسان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر لے تو وہ بھی کچھ نہیں کہتا کہ چل یار ہاتھ اٹھا گیا ہے. اللہ تیرا بندہ، گناہوں پہ شرمندہ، تیرے سامنے کھڑا ہوں. رب نہ کہتے ہوں گے دیکھو میرا بندہ ہو کے سب کچھ چھوڑ کے میرے در پہ آ کے ہینڈز اپ ہو کے، سرنڈر ہو کے، شرمندہ ہو کے، نظریں جھکا کے، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو گیا ہے. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے. اس کی شرم دیکھو، حیا دیکھو. ماں باپ نے کیا سکھایا؟ اس کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑنا ایک اور مسئلہ ہے، باندھے یا چھوڑے جو بھی ہے. اس کے بعد ایک سبق دیا تھا کہ تو ہینڈز اپ ہو گیا، تو سرنڈر ہو گیا، تو مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا. اب بول سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہے تو ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ ہمارے لیے کیا لے کے؟ رشتہ بتا، بول بول، ہماری ثنا بیان کر، ہمارے بارے میں اپنی رائے، اپنے عقیدے کا اظہار کر. سارے کھڑے ہو کے کیا کہنے لگے؟ سبحانک اللہم وبی. یہ سبق تو سب کو اکٹھا پڑھایا ہے نا. تیرے میرے گھر کا ایک ہی سبق، گھر الگ، سبق، مسلک الگ، سبق ایک، ماں باپ الگ، سبق ایک، مدرسے مسجدیں الگ، سبق ایک. سبحان. اختلاف ہے تو ابھی انگلی اٹھا لو.
نہیں تو پھر سنیے، ابو نے کہا بیٹا پڑھنا سبحانک اللہ، ماں نے کہا پڑھنا سبحانک اللہ، استاد نے کہا پڑھنا سبحانک اللہ، دادا دادی نے بولا پڑھنا سبحانک اللہ، ٹیچر معلم استاد نے کہا پڑھنا سبحانک اللہ، عربی میں تو نے بھی پڑھا سبحانک اللہ، میں نے بھی پڑھا سبحانک اللہ۔ جب باری آئی عمل کی اور قول کو بول کو تولنے کی تو معنی کیا تھا کہ اللہ تیرے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی تھوڑ پن نہیں، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہی معنی ہے نا سبحانک اللہ۔ ہم نے سادہ سا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ تو پاک ہے، اور پھر ہمارا ذہن بن گیا جیسے پاک پتن کا شہر پاک ہے شاید اللہ بھی ویسا ہی پاک ہوگا، گٹر بھی ابل رہے ہیں، گندگی بھی ہے، جیسے پاکستان پاک ہے، دنیا کی ہر برائی فحاشی عیاشی شاید اللہ بھی ایسا ہی پاک ہوگا۔ تو ہم نے کچھ ایسا سمجھ لیا، نہیں، اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تیری ذات میں کمی نہیں، تیری صفات میں کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، اللہ تو ان سب سے پاک ہے۔ پھر مجھے بتا جب اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں تو اللہ کا در چھوڑ کے کشکول کو پھیلا کے کسی اور کے در پہ کیوں کیا؟ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ۔ فجر کی نماز پڑھ کے عربی میں کہہ کے باہر نکل کے دکان کھولنے لگا، قوالی لگا دی، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ اندر کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانک اللہ، اللہ تو ایک اکیلا اللہ، خزانوں میں کمی کوئی نہیں، جھولیاں بھروں گا یہاں سے، عطائیں لوں گا یہاں سے، وفائیں لوں گا یہاں سے، نعمتیں لوں گا یہاں سے، جو مانگنا ہے تجھی سے، میں نے کسی اور سے نہیں لینا، باہر نکل کے بھر دو جھولی میری یا محمد، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جائے۔ قاضی میں مان ہے نعرہ تکبیر، سید شفیق مان شاہ صاحب، مولانا عبداللہ صادق صاحب، دو رنگی چھوڑ دے یا ترک ہو جائے۔ اور مجھے بتا فیروز بٹوا میں رشتہ جوڑا ہو دیکھ کے، عقل بھی دیکھی ہو، شکل بھی دیکھی ہو، حسب بھی دیکھا ہو، نسب بھی دیکھا ہو، برادری بھی دیکھی ہو، قبیلہ بھی دیکھا ہو، پیسہ بھی دیکھا ہو، مال بھی دیکھا ہو، بیلنس بھی دیکھا ہو، دولت بھی دیکھی ہو، پراپرٹی بھی دیکھی ہو، سارا کچھ دیکھنے کے بعد خانوادہ گھر سب کچھ ہے، شادی کر کے ولیمے کو بھگتا کے مکلاوا واپس لا کے اگلے دن اچھا ہوں 3-4 دن ہو گئے میں ذرا دفتر ہوا، شوہر جب واپس لوٹے تو شام کو بیگم جڑی ہے کٹورا چوک کے سامنے ہم سالن مانگ گئی ہو، کوئی اعتراض ہوگا دل والے کو کہ نہیں؟ گبروں کو جوان کو کہ 6 مہینے منگنی میں لگے، دیکھنے میں لگے، بھالنے میں لگے، گھر دیکھا، فریج گھر کی بنی ہوئی، ہر چیز موجود، سالن موجود، کھانے موجود، دنیا جہان کی نعمتیں پیسے موجود، پھر ادھر مانگنے گئی تو کٹورا لے کے مشغول لے کے کیوں گئی؟ نہیں اتنے بھی بہت کوئی سی لیکن سنیا سامنے بھی واپس باتی ہوں، دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں کمی تھی؟ بیٹا ہے باپ سے ترجیح مل گئی ہو 1000 روپیہ دے دو، 1000 روپیہ پکڑ نہیں مل رہی ہو کہ بیٹا چلو ہفتے بعد آتے ہو لے جاؤ، اگلے ہفتے کیا کرے؟ سامنے والوں کی کنڈی کھڑکاؤ، باپ دیکھتا ہے خیریت ہے، باہر نکلے گئے چاچا جی انکل جی خرچی خرچی کے دبو، پھر باپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کوئی کمی چھوڑی تھی، کوتاہی تھی، میرے میں کوئی نقص دیکھا تھا، کوئی عیب دیکھا تھا، یا میرا 1000 کا نوٹ تجھے خراب نظر آیا، پھر وہاں مانگنے چلا، اور میرے دوست تم نے سبحانک اللہ کہہ کے رب کی پاکیزگی بیان کر کے ماں باپ کے سبب کو بھلایا، تو کیوں بھلایا؟ زبان تیری ہے، عقیدہ میرا ہے، سبحانک اللہ بولا ہے، پھر اور سے مانگنے گیا تو کیوں گیا؟ وہ دو رنگی چھوڑ دے یا ترک ہو جا، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، ضمیر کی ادا، بول ذرا تول، بول تیرا ہے، تول بھی میرے ہاتھ میں، جو فیصلہ کرے گا وہ بھی تیرے پہ ڈیپینڈ، ذرا آگے بڑھ،
وہ بھی حمدک کا بھی سبحانک اللہ کا معنی پورا نہیں ہوا. اللہ تیرا شریک کوئی نہیں شریکوں سے پاک, تجھے کوئی مشکل نہیں تو مشکلوں سے پاک. اللہ تیرا ساتھی کوئی پارٹنر نہیں تو ان سے پاک. شریک کا مشکل ہے کہ نہیں؟ شریک کا مشکل ہوتا ہے نا, پرابلم ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شریکے سے جان چھوٹ جائے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ امی نے پڑھایا تیرا شریکہ نہیں, ابو نے پڑھایا شریکہ نہیں, قاری نے پڑھایا شریکہ نہیں, تو شریکوں سے پاک ہے. وہ بھی حمدی کا اگلا سبق یہی تھا. آپ پڑھنے شہر میں علاقے میں اور پڑھاؤ. آپ کے علاقے میں میرا جیسے علاقہ بھاولپور جو ہے ایریا, شاید آپ لوگ کہیں کہ اس علاقے میں یہی تھا, کیونکہ نیتوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی تو میں نے نیت کی بات نہیں کی تھی کیونکہ اس کے اوپر رب نے موقع دیا تو وہ ٹاپک ہو. آئیے ہم کبھی باتیں لیں گے. وہ بھی حمدی کا اللہ کائنات کے اندر اگر کسی کی تعریف کی جائے گی تو وہ صرف تیری ہوگی, وہ صرف تیری ہوگی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کاف ہے نا کشش والا, اس میں نقطہ نہیں ہوتا. رب نے نقطہ رکھا ہی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس نقطے میں بھی کوئی نقطہ ہے. شراکت کا نقطہ بھی نہیں رکھا. وہ بھی حمدی کا تعریف صرف تیری. باپ بڑا شفیق ہے, شفقت کس نے دی؟ تو نے تعریف تیری. ماں میں بڑی ممتا ہے, ممتا کس نے دی؟ تو نے. وہ بھی حمدی کا تعریف تیری. اللہ ولی بہت جو ہے اچھا ہے, ولایت کس نے دی؟ تو نے. تعریف تیری. اللہ صحابی بڑا عظیم ہے, صحابی کو صحبت کا رتبہ کس نے دیا؟ تو نے. تعریف تیری. اللہ پیغمبر بڑا عظیم ہے, پیغمبر کو نبوت کس نے دی؟ تو نے. تعریف تیری. وہ بھی حمدی شراکت ہے نہیں. سبق تیرا, زبان تیری, ماں باپ تیرے, گھر مدرسہ تیرا, ادارہ سارا تیرا, انسٹیٹیوٹ تیرا, عقیدہ تیرا. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. وتعالی نہیں, یہ سب پڑھا نہیں, ہاں یہی تو بلانا چاہتا تھا. وہ بھی حمدی کا آگے وتبارک اسمک. اللہ امی ابو نے, ماں باپ نے جب سبق نہیں زبان پہ چڑھتا تھا تو مار مار کے چڑھتا. کبھی تھپڑ, کبھی سوٹی, کبھی لاٹھی, کبھی رول, کبھی ڈنڈا, کبھی جوتا, کبھی کچھ کہا تھا بول بول بول. وتبارک اسمک. اللہ جب بھی ٹھوکر لگی تو نام تیرا, مشکل آئی تو نام تیرا. اسمک. دکھ آیا تو نام تیرا, سکھ آیا تو نام تیرا, بیٹا ملا تو نام تیرا, بیٹی ملی تو نام تیرا, نہ ملا تو مانگو نام تیرا, دعا کروں تو نام تیرا, مشکل رکھوں تو نام تیرا, گر جاؤں تو نام تیرا, اٹھ جاؤں تو نام تیرا, واش روم میں جاؤں تو نام تیرا, باہر نکلوں تو نام تیرا, مسجد میں آؤں تو نام تیرا, مسجد سے باہر جاؤں تو نام تیرا. اللہ نیچے آؤں تو نام تیرا, بلندیوں پہ جاؤں تو نام تیرا. وتبارک اسمک. سب کا سبق, کوئی اختلاف, کوئی جھگڑا. عربی میں تو میرے ساتھ ہے. جب اردو اور پنجابی ہوتی ہے تو باہر نکل کے یہ کون کہتا ہے؟ جھولے لال. یہ اللہ کا نام ہے, جھولے لال. دے خوشیاں غمٹا. اندر نام اللہ کے گھر میں نام, رب کے پاس آئے تو تیرے تیرے تیرے, باہر نکلے تو جھنڈا لگایا یا باسی عباس, تیرے نام کیا. کون ہے جو اندر تھا وہی ہے. سیڑھیوں پہ کیا غازی ہے نا, بابا غازی, شاہ عبداللہ غازی کا دربار. پتا چلا آج فیروز پٹنہ میں جلسہ ہے, یہاں سے فون کیا تو وہاں گیا ہوا ہے. بابا جی غازی کو کہے یا غازی لوا غازی نہ ہوئے, یا غازی لوا غازی. اگلے دن فون کیا تو چشمہ بڑا ہو گیا. میں کہتا یا غازی جی میں دوسری راضی ہوں, میں اسی راضی. وتبارک اسمک. نام تیرا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ.
کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا۔ اس کے بعد کیا سبق پڑھایا امیر نے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، بیٹا تم بھی بول، بیٹی تم بھی بول، جوان تم بھی بول، بزرگ تم بھی بول، عقیدہ کوئی ہے، مسلک کوئی ہے، زبان کوئی ہے، لب و لہجہ کوئی ہے، عربی میں آ جا، پیغمبر کا سبق ہے، اس کو پڑھ لے، یاد کر لے، مر بھی جائیں تو اس کو چھوڑنا نہیں، پڑھتے رہنا کہ دنیا میں سب سے اونچی گدی اللہ کی، سب سے اونچی گدی۔ مجھے دنیا پوچھتی ہے تسی کیڑی گدی نال منسلک ہوئی، تہاڈی بھی گدی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے جس گدی سے نسبت جوڑی ہے اس سے اونچی گدی ہوئی، اور میں نے ہی تیرے ماں باپ نے پڑھایا، ابو امی نے سکھایا، چچا تائے نے بتایا، دادا دادی نے سکھایا، قاری معلم نے بتایا، زبان تیری ہے، عقیدہ میرا ہے، دنیا کی سب گدیاں چھوٹی ہیں، بڑی گدی ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ وہ تعالی میرے پیر بھائی دیکھنے ہوں تو اللہ کی گدی سے جڑے ہوئے ہر بھائی کو دیکھ لے، وہ میرا پیر بھائی ہے، اور یہ گدی مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ اندر کہہ رہا ہے وہ تعالی جدُّکَ۔ ملتان شاہ شمس تبریز کے دربار کے سامنے کھڑا ہو کے میں نے خود سنا بھی دیکھا بھی، کیا کہہ رہا ہے؟ سونا شمس، سونا شمس تو آدھی ذات پوچھی وڈا حامد والا وڈا کلن والا نتا جیو جیسا نے گناہ ہے نے اسمان تک کیڑے ویلے دا ٹھہریا ہو گیا۔ اندر و تعالی جدُّکَ، کلنٹن میں گیا، سیر کی، واپس لوٹا، سورج غروب ہونے لگا، بولا تو کیا بولا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بابا غازی تو راضی ہیں، کراچی بچے ہے، نہیں تو چھلا نے کیوں دا ڈوب دینا سی ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، بھول گیا اللہ کو، بھول گیا مالک کو، وہ سائیکلون، وہ سونامی، وہ طوفان، وہ بربادیاں، وہ مد و جدل کا بننا، وہ موجوں کا اٹھنا، ان کو ساحل پہ لانا، توڑ کے واپس لے جانے والا، وَتَعَالَى جَدُّكَ، سب سے اونچا اللہ عرش تیرا، عرش تیرا، زبان تیری، عقیدہ میرا، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے۔ اگلا سبق کیا ہے؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ تھوڑا سا رک، میں ساتھ کا بعد سے بیٹھا، نیو خان پہ فرنٹ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا لاہور داتا کی نگری، چل داتا کی نگری، میں بھی چل پڑا، زندگی کے 10 سال درباروں نظاروں میں گزرے، روانہ ہوئے، امی ابو کا سبق، ماں باپ کا سبق، قاری معلم استاد کا سبق کیا تھا کہ اللہ تیرے در کے علاوہ میرا سر کہیں اور نہیں جھکے گا، تیرے در کے علاوہ میرا سر کہیں اور، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ میرے ماں باپ کا سبق ہے، عقیدہ میرا ہے، پڑھا چلے، فجر کی نماز کے وقت گاڑی نے پھاٹی تھا، اترے، نماز داخل ہوئے، اس نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا، تم نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا، وَلَا إِلَٰهَ، اللہ تیرے در کے علاوہ میرا سر کہیں نہیں جھکے گا۔ مسجد میں یہ کہہ رہا ہے، سلام پھرا، آ کے گیا، لائن لگائی، دیکھا تو ماتھا ٹیک کے بابا جی کی قبر پہ تھا، کون ہے یہ؟ بوڑھی میں جو کہہ رہا تھا اللہ سے، عربی میں کہہ رہا تھا، مسجد میں کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، وضو کر کے کہہ رہا تھا، اللہ کے گھر میں آ کے کہہ رہا تھا، فرشتے تو کہہ رہے ہوں گے نا جھوٹیا میں جھوٹیا، میں کہوں تو اچھا نہیں لگتا، عربی میں کہہ کے جا کے مکر جائے، اللہ کے گھر میں آؤ، باہر آؤ، یہ ماتھا ٹیکا تو کس نے ٹیکا؟
ادھر تو کہہ رہا تھا ولا الہ غیرک، اللہ میرا ماتھا، میرا سر، میری جمی تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گی. تیری جبی پر نشان ڈالا تو کیا ڈالا؟ تیری جبی پر نشان ڈالا تو کیا ڈالا؟ کوئی ایسا سجدہ کر جو زمین پر نشان ہے، جو تیرے لا الہ الا اللہ ولا الہ غیرک کا ثبوت دے. آگے چل کے کیا کہتا ہے؟ سبق ایک ہی پڑھتا گیا الحمدللہ رب العالمین، تو نے بھی سیکھا میں نے بھی سیکھا. الرحمن الرحیم تو نے بھی سیکھا میں نے بھی سیکھا. مالک یوم الدین تو نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ بندگی صرف حکم تیرا، آرڈر تیرا، زندگی میری تیرے نام، بندگی تیرے نام. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب بھی ضرورت پڑی تو جھولی بھی تیرے سامنے. اب ذرا واپس ہوتی ہے، واپس آئیے. یہ کاف جو ہے ایاکا والا، ایاکا والا کتنی بار پڑھایا رحمۃ اللہ نے؟ سبحانہ کا ایک، وبحمدہ کا دو، وتبارک کا اسم کا، جدو کا، غیر کا، ایاک نعبد و ایاک. 8 بار تجھے ماں باپ نے یہ کاف نقطے کے بغیر اللہ کے لیے پڑھایا. کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے؟ سبحانہ کا، وبحمدہ کا، تبارک کا، اسم کا، غیر کا، پہلے جدو کا، غیر کا، ایاک کا کیا کہ نہیں کیا؟ تیرے فیروز وٹواں سے صبح شام کوا بھی اوپر سے گزرتا ہے، چھوٹا سا سر لے کے وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، کھا 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 کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسے کیا کہتا ہے؟ جا موزی سر نہ کھا، جا موزی نہ کہاں کر کرلا ہوئے کہاں، یہی کہتے ہو نا. لیکن دیکھ میرے لیے مقام شرم ہے کہ مجھ سے وہ کوا اچھا نکلا جو کا کر رہا ہے، میں نیچے کر رہا ہوں کا. فرق ہے وہ کا کر کے کبھی کسی ڈھیری پہ اس نے اپنا سر نہیں رکھا، تو کا کر کے کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی آج کی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گئی. اور پھر اگلی بات، سورت کون سی پڑھتے ہو؟ ہر رکعت یہی سکھائی سی نا ایمان نال دسے. اچھا بھائی یہ بھی واقعی نہیں سازش ہے، وگرنہ تاریخ مصطفیٰ پہ سب سے جو چھوٹی صورت ہے، جو مختصر ترین اور جامع ترین صورت ہے، جس کی ایسے کل اللہ سے تھوڑی ہے، اس میں پیغمبر کی نعت بھی ہے، بدعت بھی ہے، شان بھی ہے، ترقی بھی ہے، عروج بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، عزت بھی ہے، شان بھی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ صورت ہوتی نا کہ اردو کیوں نہیں پڑھائی ہم یہ بولے کلو اللہ کیوں سنائی. سبحانہ کا میں بھی توحید، فاتحہ میں بھی توحید، جو سورت ساتھ ملائی اس میں بھی توحید. کل هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا، وحدہ لا شریک، کوئی ساتھ نہیں. اللہ الصمد، کوئی نظر والا نیاز حسین نہیں، صرف نظر اللہ کی نیاز اسی کی ہے. لم یلد لم اللہ اکبر. نہ بیوی کا محتاج، نہ اولاد کا محتاج، نہ اس کی ضرورت، نہ اپنی جو ہے سلسلے اور نام چلانے کے لیے بچوں کی ضرورت، اور ولم یولد، نہ ماں باپ کا محتاج، نہ جنم کا محتاج. ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی اس کا ساتھی نہیں. یہ بھی میں نے سکھایا. دیکھ زبان تیری، ماں باپ تیرے، سب کچھ تیرے، عقیدہ میرا. سجدے سے پہلے رکوع ہوتا ہے، پہلی عادت کی قیام میں تو میرے جیسا ہے. اسٹینڈ لینا ذرا کبھی دنیا میں آئے، باہر نکل کے پنجابی اور اردو میں بول. نماز میں دوسری عادت کوٹا ہونے کی. اللہ دنیا کوٹا کر دے گی، ہو جاؤں گا. اللہ نے پوچھا آپ کو بول کیا بولتا ہے؟ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں. اب تو میرے خیال تو نہیں بدلے. کہنے لگا نہیں، سبحان ربی العظیم. اس نے سکھایا تھا، میں میرے گاڑی
میرے معلم میرے استاد نے سب کچھ تیرا ہے، جو تو بول رہا ہے وہ عقیدہ تیرا ہے. حالت قیام کی ہو اتفاق ہے اس کا شریک وہی، حالت رکوع کی ہو دنیا کوٹا بھی کر دے عقیدہ نہیں بدلوں گا، عقیدہ وہی ہے کہ میرا رب شریکوں سے پاک. کھڑا ہوا کیا کہا تھا، کیا پڑھنا تھا؟ سمع اللہ، جی بولو اکٹھا سبق ہے یار. سمع اللہ لمن حمیدہ. فجر میں پڑھا، فجر میں پڑھا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. عشاء کی نماز میں قاری بھی کہہ رہا ہے، مقری بھی کہہ رہا ہے، امام بھی کہہ رہا ہے، مقتدی بھی کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ. من عموم کا سیگا، قاری نے کہا تو رب نے سن لیا، امام نے کہا تو سن لیا، مقتدی نے کہا تو سن لیا، مرد نے کہا تو رب نے سن لیا، عورت نے بولا تو رب نے سن لیا، بچے جوان بوڑھے نے بولا تو رب نے سن لیا. بغیر مسلکوں کی تقریر کے جس نے بھی رب کی تعریف کی ہے رب نے سن لیا ہے. اسی مسجد میں عشاء کے بعد منبر محراب پہ اسٹیج لگتا ہے، کہتا ہے نہیں ساڑی سوڑتا نہیں انہوں نے موڑتا نہیں. کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے یا غلط ہو جا. جو عربی میں ہے وہ اردو اور پنجابی میں ہو جائے. جو رب کے گھر میں ہے، جو ماں باپ کا سبق ہے اس کو یاد کر. تیسری عادت سجدے میں گرا، کعب بول، کالا ماتھا ٹیک کے، ناک زمین پہ رگڑ پہ، گھٹنے ٹیک کے، پاؤں کھڑے کر کے، ہاتھ زمین پہ رکھ کے میرا سبحان ربی الاعلی. اللہ میں وقت کا محمد ہو کے بھی ادنا سبحان. جو سجدہ کر رہا ہے وہ اور ہے، جو مسجود ہے وہ اور. رازق اور مرزوق اور عابد اور معبود اور بندہ اور خالق اور اللہ مالک اور رازق اور مرزوق اور اے میرے اللہ اللہ. یہاں تو کہہ رہا ہے جیسے چشتی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے اور اوپر گیا تو میرا معاملہ مدغم تدغم چدغم ہو گیا. آنند اس چیز کو دیکھ. تشہد میں کیا سب نے سیکھا، سب نے سیکھا. کیا پڑھا تھا؟ سبھی کو یاد نہیں کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تین چیزیں، تین چیزیں. محبوب سے پوچھا آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو؟ آئے ہو تو کیا لے کے آئے؟ کہا اللہ یہ لے کے آیا. سارے پیچھے کی اللہ میرا ہر قدم میری عبادت ہے. ہر ادا عبادت ہے. یہ جو سیکٹری علاقے سے لاہور، فیصل آباد سے لاہور، سانیوال سے لاہور، سیاحت سے لاہور، اسلام آباد سے لاہور، کراچی سے لاہور، اللہ میری نبڑی میرا جو میرا کام میرا
محبوب سلامتی میں تم محتاج میرے. ماں باپ نے سکھایا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامتی میں محتاج کس کے؟ اللہ کے. ورحمت اللہ رحمت للعالمین ہے. بنایا کس نے ہے؟ رحمان الرحیم. رحمتوں میں محتاج کس کے؟ اللہ کے. وبرکاتہ تو مال پیسہ لگائے گا میں برکتیں ڈال دوں گا. برکتوں میں بھی محمد محتاج کس کا؟ آپ نہیں پڑھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ السلام علینا. یہی ہے نا. ہم سب بھی محتاج سلامتیوں میں کس کے؟ اللہ کے. وعلی عباد اللہ الصالحین. پوری کائنات کے ولی وڈیرے بزرگ کتب ابدال کوئی بھی ہو سب کے سب محتاج کس کے؟ تیرے. محتاج درود پڑا زبان دے دی. عقیدہ میرا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی. اللہ رحمت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محتاج رحمتوں کے تیرے. وعلی آل محمد. آل محمد بھی رحمتوں میں محتاج تیری. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یاد وہ بھی محتاج تیری. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اندر کہہ رہا ہے محتاج تیرے. باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ لی خمسہ اطفئ بہا حر البقاء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. دنیا کے ساری غموں کی آگ سختیاں ان کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس 5 طرح کی کھال ہے. اندر کیا کہہ رہا ہے؟ نماز میں کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب بھی محتاج تیرے. اللہ آل بیت بھی محتاج تیرے. وعلی آل محمد. اور باہر نکل کے تو پھر میں کہوں نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ. اگلا جملہ نہیں بولتا تمہیں پتا ہے. اور پھر کہتا ہوں ذرا اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھے ہوئے ترازو میں اپنے ان بولوں کو تول تو صحیح. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مشکل کشان منع کون کر سکتا ہے؟ رو کون سکتا ہے؟ رسول نے جمع دسی گیا لیاؤ. یہ فرمانا اے عمر تسی لیاؤ. یہ حدیث کوئی نہیں.